جی اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما محمد حسین مہنتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا جن جو ہے ابھی تک بے قابو ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون حملے بھی ایسے جاری ہیں جیسے وہ پہلے جاری تھے۔ ابھی بات کرتے ہیں محمد حسین مہنتی صاحب سے۔ السلام علیکم مہنتی صاحب۔ السلام۔ مہنتی صاحب، ڈرون حملے اور کراچی کا ٹارگٹ کلنگ اور ڈرون حملے وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں بھی انسان مر رہے ہیں، اس میں بھی بے گناہ انسان مر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرون حملے جو ہے یہ تو ایک بدترین دہشت گردی ہے کہ اس کے نتیجے میں امریکہ خود کے جو سروے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 3 سے 5% ان کے وہ لوگ جو ملیٹنٹس ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ 95% لوگ جو ہے بے گناہ شہری، خواتین و بچے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ بڑی تحریک چلائی ہے، دھرنے دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت نے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور کی ہے کہ ڈرون حملے روکے جائیں، اور اگر ڈرون حملے نہیں روکے گئے تو ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے۔ تو اب ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں کیا پیش قدمی کرتی ہے اور پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔ ہم بہرحال حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے اور یہ ڈرون حملوں کو بند کرائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں اقتدار میں رہنے کا حق موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کہی ہے ٹارگٹ کلنگ کی، یہ بھی کراچی کے ساتھ بہت سنگین قسم کا ایک مذاق ہے۔ ایک طویل عرصے سے ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، اور ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں جو کام ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ مختلف لسانی گروہوں کو مارا جاتا ہے، اور مختلف قومی زبانیں بولنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس میں بھی عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خاص جو ہے پارٹی لیڈروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ اکا دکا یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ عام شہری اس کا نشانہ بن رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ طرفہ تماشا بنی ہوئی ہے، اس نے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ملک میں تمام قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کراچی کے شہریوں کو اس ٹارگٹ کلنگ سے چھٹکارا مل پائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک کہ حکومتی فکر میں اور سوچ میں تبدیلی نہ آئے اور انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمارا کام جو ہے حکمرانی کرنا ہے، اور عام لوگ مرتے رہیں تو بھلے مرتے رہیں، اور پولیس اور تمام چیزوں کو اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ فکر تبدیل نہیں ہوگی تب تک۔ خاص کر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کراچی میں تمام جو ہے سیاسی بنیادوں پر تعیناتیاں جو ہے پولیس افسران کی ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ جو ہے یہ اس کے لیے صرف حکومت کی ول چاہیے۔ اگر حکومت چاہے فوری طور پہ بند ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پولیس جو ہے تمام لوگوں کو جانتی ہے، ان کے چہروں کو جانتی ہے، ان کے گھروں کو جانتی ہے، اور ان کی کمین گاہوں کو جانتی ہے، اور اگر حکومت سیریس ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ کلنگ کو روکنا کوئی حکومت کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک قانون کو نافذ کرنے کا مسئلہ ہے، اور اگر حکومت قانون نافذ نہیں کر سکتی ہے تو انہیں جو ہے حکمرانی کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی یا واپسی پھر حکومتی بینچوں پر آئے گی؟ بہرحال حکومتی بینچوں پہ بیٹھے یا اپوزیشن میں بیٹھے، بہرحال ایم کیو ایم کا ایک گھناؤنا کردار ہے جو نہ صرف کراچی میں رہا ہے بلکہ مرکزی حکومت میں بھی، صوبائی حکومت میں بھی رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ بارگیننگ کی ہے اور مفادات اٹھائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی کیفیت سے باہر آنا چاہیے اور عوام کی خدمت پر اپنے آپ کو مرکوز کرنا چاہیے۔